ابھی تک جو چیزیں کنکریٹ سامنے آئی ہیں ان کی گفتگو کے حوالے سے، آج نہیں اس سے پہلے بھی جو انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا، سیاسی عناصر کے اماں پہ جو چیزیں کی غیر قانونی غیر آئینی جو نہیں ان کا اختیار تھا وہ کی، یہ چیزیں تو بالکل کلیئرٹی سے سامنے آ گئیں۔ اب اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جب بات آتی ہے تو وہ ہم مختلف سیاستدانوں کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں، جیسے آج آپ نے حنیف عباسی صاحب کا حوالہ دیا، اس سے پہلے خواجہ آصف کا حوالہ دیا، وہاں سے یہ بات کلیئرٹی سے ابھی تک نہیں آئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی بالکل ظاہر ہے وہ ایک بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب تک ثبوت نہیں ہوتے وہ ہم یہ کارروائی شروع ہی نہیں کرتے کورٹ مارشل کی۔ اس کا مطلب ہے ایویڈنس تو موجود ہے اور کنکریٹ ایویڈنس ہے، جس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے ایک ڈی جی آئی ایس آئی سابق ایک لیفٹیننٹ جنرل کا کورٹ مارشل شروع کرنے کا فیصلہ، یہ کوئی مطلب ایسے نہیں ہو گیا کہ جی بس ٹھیک ہے ان پہ کوئی شک تھا اور اس پہ کارروائی شروع ہوگی، وہ یقیناً ٹھوس شواہد موجود ہوں گے، موجود ہیں، جس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ آپ کا سوال چونکہ یہ کہ کیا وہ بانی پی ٹی آئی تک جائے گی کارروائی، اس سوال کا جواب ابھی تک میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے چیزیں یا سیاستدانوں کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں کہ جی جا سکتا ہے ان تک، وہ خود جیسے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ خود بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے کیس کو، اور ظاہر ہے یہ ایک مطلب کوئی یہ بھی ایک چھوٹا فیصلہ نہیں ہوگا دعا، جس طرح ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی ریسنٹلی جو ریٹائر ہوئے لیفٹیننٹ جنرل، ان کا کورٹ مارشل جیسے یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ ایکسٹریم خود احتسابی کا اگر ہم اس کو مثال کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی کوئی کارروائی دیکھی نہیں ہے آج تک۔ اسی طرح اگر بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا تو وہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوگی، وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوگی، اس لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ذرائع کے حوالے سے ہی ابھی تک چل رہی ہیں، جب تک وہاں سے یہ بات آئے گی نہیں کوٹ ان کوٹ کہ ہاں جی وہ اب یہ اسٹیبلش ہو گیا، اور وہاں سے بھی اس وقت ہی آئے گی جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر ابھی تک وہاں سے یہ کنکریٹ بات نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی شاید وہ تفتیش جاری ہوگی اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ جب پہنچا جائے گا اس تفتیش کی روشنی میں، پھر یقیناً آپ کو اسی پلیٹ فارم سے اس کی اناؤنسمنٹ بھی مل جائے گی۔ صحیح ہے جی۔ عامر صاحب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں جو جنرل فیض کے معاملے میں ملوث ہے، ظاہر ہے وہ ان کا معاملہ جا سکتا ہے ملٹری کورٹ تک، لیکن بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ اگر صحیح ہے اگر ملک و قوم کے مفاد میں ہیں تو سزا بھی ملنی چاہیے اور ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ ان خدشات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، جبکہ فوج تو کلیئر ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ملوث ہوئے تو پھر ان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان خدشات کا پھر اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں منڈے کو میں جب پروگرام میں ایک ویک کے بعد آیا تھا تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کر کے اپنے اسی پروگرام میں بتائی تھی کہ سمری آف ایویڈنس تیار ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں ٹائم لگے گا۔ میں نے سبجوڈس کا لفظ بھی یوز کیا تھا کہ اس پہ وہ زیادہ بات نہیں کر رہے کہ ہم نے جو کرنی ہے ہم پریس ریلیز کریں گے، تقریباً وہی باتیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی کہ ہم لوگ بھی ظاہر ہے لوگوں سے بات کر کے بات کرتے ہیں نا، یہاں گڑنگ پھیلنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں کہ آ جائیں اور ڈکوسلے ماریں اور مفروضوں کی بنیاد پہ بات کریں۔ لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دہی کرتے ہیں کہ آپ نے کب کیا بات کہی تھی۔ تو اسی حوالے سے اگر ہم آج دیکھیں کہ وہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو سوال براہ راست نام لیے بغیر عمران خان کا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کہ انہیں ملٹری کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے، تو جواب کیا تھا؟ وہ کوٹ ان کوٹ ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز، جو آپ نے پڑھ کے اپنے بیانیے میں ابتدائیے میں بھی سنایا کہ کچھ سیاسی عناصر کے اماں پہ انہوں نے حوالہ دیا آرمی ایکٹ کا کہ اس کے تحت ہمیں جو بھی شواہد اور ثبوت کی بنیاد پہ ملے گا تو چاہے کوئی کسی بھی عہدے پہ رہا ہو یا ہے وہ اس کے دائرے میں آ جائے گا، کوئی ابہام نہیں ہے، نہ تو کوئی اور گیا ہے ابھی ملٹری کسٹڈی سے بچنے کے لیے سوائے عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرے انہوں نے باقاعدہ جس کو نہ صرف احتساب کے نظام کو، سارے سسٹم کو گزشتہ روز کور کمانڈرز نے بھی ریٹریٹ کیا کہ احتسابی نظام ہمارا بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، انہوں نے اشارہ دیا کہ باقی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو باقی ادارہ آج کل صرف ایک ہے جس کا نام عدلیہ ہے کہ وہ بھی اپنا احتساب کا نظام ٹھیک کرے۔ یہ میسیجز تھے جہاں
دہشت گردوں کے لیے میسج تھے، جہاں افغان گورنمنٹ کے لیے میسج تھے کہ آپ کے آنے کے بعد 2021 سے جب سے آپ آئے ہیں ہمارے پاس دہشت گردی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آپ ہم پہ ترجیح مت دیں ان دہشت گردوں کو جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی افغانستان سے آ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں میسج تھا داخلی سلامتی کے حوالے سے بھی، انہوں نے جو براہ راست فوج آپریشن کر رہی ہے اس کے بھی ریفرنس دیے، اور جو مدد کر رہی ہے سول آرمڈ فورسز کی کہ جہاں ہم نے علاقے کلیئر کیے ہیں، شاید 46 لاکھ مربع کلومیٹر کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا کہ ہم نے یہ کلیئر کیے ہیں، اور وہاں پہ ری ایبلیٹیشن ہے، سول انتظامیہ ہے، لائن فورسز ایجنسیز ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اب اپنا کام کریں۔ جس طرح انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بتایا کہ اربوں روپے رائلٹی کے بھی بلوچستان گورنمنٹ کو ملتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے سردار سارے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ تو آپ ہی چلا رہے ہیں، لہذا ضائع بھی ہو رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک بحث ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد ضرور ہے اور ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ مکالمہ جو ہے نا وہ بند نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں، آپ اچھا لگے یا برا لگے۔ آج اگر خان صاحب جب چاہ رہے ہیں کہ ریلیف ملے، آج ان کو جلسے کی بھی اجازت ملی، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت کے یزید کے سامنے میں کبھی بھی نہیں، اور ان کا یزید ایک ہی ہے، آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ محسن نقوی کا نام لے کے وہاں آرمی چیف کا نام لیتے ہیں، دوسری جگہ نام نہیں لیتے لیکن پکارتے کبھی ان کو، وہ کہتے ہیں وہ میرے سپہ سالار ہیں، اور اس وقت جنرل فیض گرفتار نہیں ہوئے تھے جب سپہ سالار یاد بھی آئے تھے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ لے جائیں گے۔ تو ان کے خدشات میرے خیال میں سچ ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ صحیح جی، شکیر انجم صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے ان کے خدشات سچ ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ اور اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے ان کے خدشات سچ ثابت ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ وہ آج بھی کہا گیا کہ نہیں ایسا اگر ہوا تو ہونے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیے دعا، فوج کے اندر خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے، اور کوئی بھی اس سے اب تک نہیں بچ سکا ہے۔ تو جو جنرل فیض کے حوالے سے الزامات ہیں اس کی انکوائری، جو ابتدائی انکوائری تھی وہ اپریل 2024 میں شروع کی گئی تھی کہ ان کے جو آفٹر ریٹائرمنٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے یا وہ ہدایات دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو 9 مئی کے واقعات میں ان کی انوالومنٹ تھی، اس حوالے سے ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن بانی پی ٹی آئی اس سے پہلے، ان کی گرفتاری سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا۔ انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جس لیول پہ رابطے تھے، جو ریٹائرڈ یا حاضر فوجی افسران تھے، کیونکہ یہ ایک فوجی افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت سارے فوجی ایسے افسران ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوئی، ان میں بہت سارے بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں، ایک میجر جنرل بھی ہیں، اور بہت سارے باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے شاید ان کے جو دماغ میں یا کہیں نہ کہیں شعور لا شعور میں یہ بات موجود ہے کہ ان کو اس قسم کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ فوج کا ایک ایسٹ ہے، انہیں ضائع کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی دائر کر دی کہ ایک سینئر جو فوجی اہلکار ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا، اور انہی کے بیانات کی روشنی میں مجھے بھی ملٹری کورٹ لے جایا جائے گا۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ شاید انہیں کہیں نہ کہیں